نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے خالص کر دیا ہے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں تجھے حجروں کے پیچھے سے، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا گیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم کا، وہ بنو تمیم کا جو قبیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان تھے لیکن دیہات کے رہنے والے لوگ تھے۔ دیہاتی لوگوں کو زیادہ ادب آداب کا پتہ نہیں ہوتا، زور زور سے ایک دوسرے کو بلانا پکارنا یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقصد کے لیے آئے کہ ہمارے قبیلے کا سردار مقرر فرما دیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے ظاہر فرما دی کہ قعقاع بن معبد جو آدمی ہے اس کو سردار بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اقرع بن حابس کو آپ سردار بنا دیں۔ آوازیں دونوں کی پھر بلند ہو گئیں۔ اللہ تعالی نے منع کر دیا، نبی کے پاس بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ اللہ نے دو ادب بیان کر دیے، آگے نہ بڑھو، ان کے بولنے سے پہلے خود نہ بولو، ان کے فیصلے سے اپنا فیصلہ مقدم نہ رکھو، یہ پہلا ادب تھا۔ دوسرا یہ کہ آواز بلند نہ کرو۔ اللہ تعالی نے جب یہ بتایا کہ آواز بلند نہ کرو، ان لوگوں نے آواز کو اتنا پست کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہیر الصوت ہونے کے باوجود، رفیع الصوت ہونے کے باوجود بہت آہستہ بات کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اے عمر تم نے کیا کہا؟ یہ حال تو تھا حضرت عمر کا، تو حضرت صدیق کی آواز تو ویسے ہی پست تھی، تو ان کی آواز کتنی پست ہو گئی ہوگی۔ اللہ نے پھر تعریفی کلمات قرآن پاک میں درج فرمائے، ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، فرمایا ان کا اللہ تعالی نے جو تعریفی کلمہ فرمایا وہ یہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا،
آپ نے اس کا امتحان لے لیا، یعنی آپ نے جانچ لیا، خالص کر لیا، تو امتحان میں چیز خالص ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امتحان کا ترجمہ خالص سے کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے خالص کر دیا ہے، یعنی تقوی کے علاوہ کوئی بات ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں، آپ کی موجودگی میں آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ آخرت کا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ نبی کی مجلس کا ادب کیا ہوا؟ آواز اونچی کرنی چاہیے یا آہستہ کرنی چاہیے؟ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے قاضی ابو بکر ابن عربی، بڑے مشہور ہیں علماء میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، جب آپ اس دنیا میں موجود تھے، حیات مبارکہ میں یہ آواز کو پست کرنا ضروری اور آپ کا ادب کرنا ضروری تھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ادب کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی حیات میں ادب ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے روضے کا ادب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح زندگی میں آواز بلند کرنا جائز نہیں تھا، اب بھی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں۔ دونوں جگہوں پر احکام کی خلاف ورزی ہمارے حاجی کرتے ہیں، مسجد الحرام میں بھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جا کر۔ مسجد الحرام میں تو اس طرح جا کر کہ عورت کے ساتھ مرد وہ روک رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ تمہاری نماز بالکل نہیں ہوگی، اگر مردوں کی صف میں عورت آ جائے نماز ختم، سارے مردوں کی ختم، جتنے جتنے اس کے برابر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو ان کی صفوں کی ترتیب ہوتی تھی، وہ یہ کہ آگے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی تھیں، وہ پیچھے عورتیں ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ایک امن کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کوئی عورت مرد کے برابر آ کر کھڑی ہو جائے۔ ان مسئلوں کا وہاں پر خیال نہیں کرتے ہمارے حاجی جا کر، وہ بیچارے منع کر کر کے تھک گئے، کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہے یہ کہ تم لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو مسائل سمجھاؤ، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خلاف شرع کام کر دیتے ہیں، وہ یہ اونچی آواز سے بولتے ہیں۔ حالانکہ اونچی آواز سے بولنا تو مکے میں ہے، لبیک اللہم لبیک، وہاں بولو جتنا اونچی آواز سے بول سکتے ہو جی، لیکن ادھر تو آواز کو پست کرنے کا حکم ہے۔ تو قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے روضے کا بھی وہی تقدس ہے، وہی تعظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا ادب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آواز پست کر لیتے ہیں ان کے لیے اجر بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ اب یہ بھی آپ نے سنا کہ قبیلہ بنو تمیم آیا تھا، یہ جب اپنے علاقے سے آئے تھے اور مدینہ پہنچے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے 9 حجرے جو بیویوں کے لیے بنائے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں آرام کر رہے تھے۔ ان کو چاہیے تھا یہ مسجد میں جا کر ٹھہر جاتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے تھے، یا محمد اخرج الینا۔ لوگ کہتے ہیں
یہ پہلے یہ زیادہ تھا جب لوگ زیادہ شعور نہیں رکھتے تھے، اب کچھ کم ہو گیا ہے. کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ یا محمد نہیں کہتے. تو اللہ کے بندو حدیث پڑھو نا تمہیں پتہ چلے. یا محمد کہنا تو ہے ہی منع. آپ کسی کو کہیں گے یہ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو، آپ کا بیٹا آپ کا نام لے کر آپ کو بلائے، کسی کے باپ کا نام خالد ہو، اوے خالد، اگر بیٹا یوں کہے باپ کو، آپ بتائیں یہ ادب ہوگا یا بے ادبی ہوگی؟ بے ادبی ہوگی. تو ایسی ہی نام لے کر یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ باہر تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ان لوگوں کے بارے میں. ان کو ادب سکھانا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ ان کو ادب آداب کا پتہ نہیں ہے، یہ دیہات کے رہنے والے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق اونچی آواز سے آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کا نام لے کر آپ کو پکار رہے ہیں. ہم بھی پھر آج کل یہ لوگوں کو یہی سمجھیں گے کہ ابھی تک ان کو ادب آداب کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو بازاروں میں آپ کا نام لے کر یا محمد یا محمد، بلکہ آگے سے ڈٹ جاتے ہیں. ہم نے کہنا ہے یا محمد کہنا ہے. اللہ کے بندو قرآن و حدیث پڑھو، یعنی بڑی ہستی کا نام لے رہے ہو، یعنی یا محمد اخرج الینا. بنو تمیم کو منع کیا گیا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ یہ عقل والے ہیں. فرمایا ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے. علماء نے کہا اکثر کا اس لیے ذکر کیا کہ بعض نے یا تو پکارا نہیں ہے یا آہستہ پکارا تھا، اس لیے اکثر نے زور سے پکارا تھا، اس وجہ سے کہا اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے. لہذا آپ ان کے اس طرز سے پریشان نہ ہوں. ان کے لیے ادب کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل کر آتے، تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ انتظار بہتر ہوتا، یہ انتظار میں رہتے، یہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم. اب بھی ان کو کہہ دیں آئندہ کے لیے ایسا نہ کیا کریں، توبہ کر لیں، بے ادبی نہ کریں. یہ اب بھی اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو پہلے والا جو کچھ ہو چکا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا. کتنا صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر مجھے ضرورت پڑ جاتی نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور صحابی عالم سے مسئلہ پوچھنے کی، میں ان کے دروازے پہ چلا جاتا، میں ان کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا، یعنی ایک طرف ہو کے. وہ خود باہر نکلتے، پھر میں آگے آتا، السلام علیکم جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. اوہو، آپ تو اللہ کے رسول کے چچا زاد ہیں، آپ تو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ نے دستک کیوں نہ دے دی؟ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے. کہنے لگے کہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نبی کا ادب یہ ذکر کیا ہے جب تک وہ خود باہر نہ آئے تم ان کو آواز دے کر نہ پکارو. اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں جو نبی کے لیے ناپسند کیا گیا ہے. تو علماء کا ادب کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا میں نے دستک اس لیے نہیں دی، لیکن علماء کہتے تھے ہے یہ کیا آپ کے چہرے پر مٹی پڑتی رہی، یعنی اور یہ گرمی ہے، یہ لو ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے دستک کیوں نہ دے دی، ہم باہر نکل آتے. تو میں ان کو یہی جواب دیتا کہ نہیں، جو ادب اللہ کے نبی کا ہے یہ وہ میرے سامنے ہے، اس لیے میں انبیاء کے جو وارث ہیں، حالانکہ خود بھی بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں تھے. فرمایا اس لیے عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ عالم کا ادب کیسے کرنا ہے. حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم. دوسرے ایک اور عالم کا نام لکھا ہے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ کے بارے میں بعض نے کہا یہ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی عالم کا جس سے مجھے علم حاصل کرنا ہوتا تھا کبھی میں نے دروازے پر دستک نہیں دی، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ باہر آئیں. کیوں؟
اس لیے کہ قرآن جو ادب نبی کا سکھا رہا ہے تو ہمیں ادب نبی کے ورثاء کا بھی ایسے کرنا چاہیے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حضرات یوں کہتے ہیں. باقی آیا حجروں کا ذکر، تو حجروں کے بارے میں آیا نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں اور آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں وہ فوت ہو گئی. ایک مکہ المکرمہ میں فوت ہوئی، وہ مدینہ گئی ہی نہیں آپ کے ساتھ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، زینب بنت جاش نہیں، وہ فوت نہیں ہوئی تھی. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سے لے کر 2.5 مہینے تک وہ آپ کی زوجیت میں رہیں، وفات ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. بہت قلیل عرصہ، جلد وہ وفات پا گئی، اس لیے باقی بچ گئی 9. تو 9 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنوائے تھے. حجرہ کتنا بڑا تھا؟ تو تاریخ میں ایک داؤد بن قیس اور دوسرے علماء کے بیانات لکھے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا حجرہ تھا، کتنا لمبا چوڑا گھر تھا. ایک حجرہ جو بنوایا تھا، دروازے سے لے کر وہ جو کمرہ اندر تھا وہاں تک 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا. اتنا مختصر سا سین کمرہ 10 ہاتھ کا تھا. 10 ہاتھ کا کمرہ کتنا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں. 10 ہاتھ کا چھوٹا سا کمرہ، اوپر کھجور کی شاخوں سے چھت جو ہے وہ بنائی گئی تھی تمام حجروں کی، اور دروازے کے اوپر موٹے اون کا ایک موٹا کپڑا وہ دروازے کے اوپر لٹکا رہتا تھا ہر حجرے کے. فرمایا کہ وہ موٹے اون کا جو کپڑا تھا وہ اس لیے کہ اچانک کوئی آدمی یہاں سے گزرے اس لیے تو اس کی نگاہ اندر نہ پڑے، اس لیے پردوں کا لٹکانا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو پردہ گھر کے سامنے ہونا چاہیے، یہ تو دروازہ بھی ہو پردہ بھی ہو. تو یہ سادہ جو حجرے تھے یہ مرکز تھے. کس کا مرکز تھے؟ قرآن اور حدیث کا مرکز تھے. عورتیں آتی تھیں ازواج مطہرات کے پاس، علم سیکھتی تھیں، قرآن سیکھتی تھیں، حدیث پڑھتی تھیں، مسائل پوچھتی تھیں. یہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے آ کر یہ سارے حجرے گرا دیے، ایک حجرہ باقی بچا ہوا، وہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس. یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. تو اس حجرے کو تو باقی رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. باقی جو 8 حجرے تھے ان کو ولید بن عبد الملک بادشاہ نے آ کر گرا دیا. جس دن وہ گرائے گئے ہیں اس کی نیت بھی اچھی تھی، لیکن جو نیت ہی میں بتاتا ہوں، گرائے جو تھے وہ حجرے جی گرائے، اور مدینے والے لوگ کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے تھے. اگرچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں اور نہ ہی ان حجروں میں ازواج مطہرات، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے، سب آگے چلے گئے. تو وہ جو حجرے تھے وہ حجروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے یہ ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، وہ خوش ہوتے تھے. جب ان کو گرایا گیا تو لکھنے والوں نے لکھا مدینے میں جی آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی. مدینے والے روتے تھے کہ دیکھو آج حجرے جو ہیں آج گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے. اب وہ بادشاہ نے کیوں گرائے تھے؟ بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی یہ حجرے بڑے مقدس ہیں، یہ ہماری ماؤں کے حجرے ہیں، لیکن میں بھی ان کو ایک نیک نیتی سے گرانا چاہتا ہوں. ان حجروں کو گرا کر سارے حجرے مسجد نبی میں شامل کر دیے. آج وہ حجرے سارے کے سارے مسجد نبی میں موجود ہیں. یعنی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کہاں ہے، اب تو ساری مسجد نظر آتی ہے، لیکن مسجد کا حصہ بنا دیا، مسجد کی توسیع کر دی یہ، اور مسجد وسیع ہو گئی. یہ ہے حجروں کا پس منظر اور یہ ہے حجروں کی تاریخ. اللہ تعالیٰ نے یہ ان حجروں کو ایسا پسند کیا، قرآن میں ذکر کر دیا، اور قرآن میں سورۃ الحجرات کے نام سے ایک سورت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اس سے ان حجروں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بہرحال یہ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، اور نہ تم زور سے بولو اس کے لیے بات کرنے میں جیسا کہ تمہارا باز کے لیے زور سے بولتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے سارے اعمال اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سورہ الحجرات یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی کل 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورہ فتح گزری اور اس سے پہلے سورہ محمد گزری ہے۔ دونوں صورتوں میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد بالکفار یعنی کافروں سے جہاد کرنا، ایک ہے جہاد بالنفس یعنی اپنے آپ سے جہاد کرنا۔ زیادہ تر اس صورت کا جو مضمون ہے وہ جہاد بالنفس کے ساتھ ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو، دوسروں کے پیچھے بھی پڑنا ہے لیکن اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرو، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو پہلی دونوں صورتوں میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا اور اس میں نفس کی اصلاح کا ذکر ہے، اور خصوصاً ان آداب کا ذکر ہے جن کا معاشرت سے تعلق ہے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو کوئی واقعہ بھی پیش آیا جس کو شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک قبیلہ آیا ہوا تھا بنو تمیم۔ بنو تمیم قبیلے کا سردار کون ہوگا، یہ بات زیر غور تھی اور زیر بحث تھی۔ قبیلے کا سردار منتخب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں میں سے کسی سے رائے لی ہے کہ تم بتاؤ کہ سردار کس کو بنانا چاہیے۔ اب ادب کا کیا تقاضا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہی تھا کہ جب تک آپ خود نہ بولیں یا آپ کسی سے مشورہ نہ لیں اس وقت تک کسی کو بولنا نہیں چاہیے۔ اور دونوں بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں موجود تھے، اور بغیر اجازت کا انتظار نہ کیا دونوں حضرات نے اور بول پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کر دی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو قعقاع بن معبد آدمی نام ہے اس کو سردار بنا دیا جائے۔ اس قبیلے کا، قبائل کے سردار ہوتے تھے، ہر قبیلے کا ایک بڑا آدمی ہوتا تھا سردار، اس کو سردار بنایا جائے، قعقاع بن معبد کو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اقرا بن حابس کو بنایا جائے، یہ ایک دوسرے آدمی تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بات کو پھر دوہرا دیا، نہیں کاکا بن معبد کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اقرا بن حابس کو بنایا جائے۔ وہ آواز بلند ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آواز بلند ہو گئی، دونوں حضرات کی آواز بلند ہو گئی۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن اس مجلس میں ان حضرات نے مشورے لینے کا انتظار نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار سے پہلے ہی دونوں حضرات بول پڑے، ایک نے کہا اس کو بنایا جائے، دوسرے نے کہا اس کو بنایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ نہیں فرمایا کہ آیت نازل ہوئی ان دونوں حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے۔ اگرچہ تمہاری بے تکلفی اور رشتہ داری ہے، دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، لیکن جتنا بھی نبی سے تعلق ہو، نبی کا ادب بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، آگے نہ بڑھو جب تک وہ خود نہ پوچھیں تم سے، تم نہ بولو۔ انہوں نے تو پوچھا نہیں ہے اور تم دونوں بول پڑے ہو، تمہیں نہیں بولنا چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ میرے نبی کا ادب جو ہے وہ یہی ہے، جب وہ موجود ہوں تو یا وہ بولے یا وہ بولے جس کو وہ بلوائیں کہ جناب تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ بولیں۔ میرے نبی کا ادب یہ ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ نے کہا اس حکم میں واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان حضرات سے کوئی بہت بڑا جرم بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا ہوا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے نبی کے ادب کے بارے میں کتنی سخت آیت آئی ہے کہ تم بڑے حضرات کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بڑے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان حضرات کا مقام قرآن اور حدیث میں اللہ نے کتنا بیان کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی وہ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ایک مرتبہ چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر پیچھے تھے، وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ دنیا آخرت میں تم سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سورج جو ہے کسی ایسے افضل آدمی پر نہیں طلوع ہوا جو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ان حضرات کا بڑا اونچا رتبہ ہے، لیکن اس موقع پر فرمایا تم دونوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا، میرے نبی کی بات سنتے یا میرا نبی مشورہ لیتا تو پھر بولتے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا حرج ہے کہ بیماری لگی ہوئی ہے، کیا حرج ہے، کیا ہو جائے گا، پھر بڑھا دیتے ہیں کام کو ہم۔ یہ جو ایک بیماری لگی ہوئی ہے نا، حرج کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے جو فرض ہیں یہ ان کی ہیں 2 رکعتیں، اگر 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ پھر ظہر کے 4 فرض ہیں، اگر ہم 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ مغرب کی 3 ساری امت نے پڑھے ہیں، اگر ہم 6 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ جی عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ فرض تو 4 ہی ہیں نا جی، باقی تو سنتیں ہیں، واجبات ہیں، نفل ہیں، وہ تو علیحدہ نماز ہے نا جی، لیکن ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن فرضوں کی بات کر رہا ہوں، فرض تو 4 ہی ہیں، تو اگر ہم 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ کیا حرج نے آ کر دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے حد قائم کر دی ہے
ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آگے کتنے بڑھ چکے ہیں اور دین کا حلیہ کتنا بگاڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی برداشت نہیں کر رہے کہ میرے نبی کے بولنے سے پہلے کوئی بولے. تو میرے نبی نے جو دین کامل اور مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور اعلان کر دیا، کیا اس میں اضافے کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی نے وہ کام نہیں کیا جو اس مہینے میں ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور برملا کہتا ہوں. کیا 1400 سال پہلے والے صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ آ گئے تو یہ نئی طریقے اور نکالنے والی قومیں، اور انہوں نے اظہار محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے. اللہ کا نبی تو وہ ہے کہ اللہ خود اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، لیکن کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معیار ہیں، جیسے انہوں نے محبت کی ہمیں ویسے محبت کرنی چاہیے. اب ہماری خوشی ہے، ہماری غمی ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی موقع ہو ہمارا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس آیت کو. آج آپ نے سارا دن یہ جب فارغ وقت ہو یہی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ ایک آج ہمارا مراقبہ ہے، آج ہمارا ورد ہے. کوئی کام ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نہیں آپ خود بتائیں جی، اگر ہم صبح کے میں چار رکعتیں میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، فرض نماز 4 رکعتیں پڑھا دیتا ہوں اور چاروں میں لمبی قرات بھی کر دیتا ہوں، 4 سورتیں پڑھ دیتا ہوں، تو میں نے کیا آپ کو 2 رکعت جو زیادہ پڑھائی ہیں، پڑھائی تو میں نے نماز ہے اور پڑھائی تو میں نے قرآن کی صورتیں ہیں، آپ کو سنائی تو وہ ہیں. آپ میرے ساتھ مخالفت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے آپ مخالفت؟ کہ آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کیوں بڑھے آدمی؟ یہ انسان کی جرت ہی کیا ہے؟ سارا جہان اللہ کا ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا ہے اللہ کا کہ اللہ کی ذات کیا ہے. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو. باقی آواز کا مسئلہ، اور قرآن کریم میں آواز کا مسئلہ بھی آ گیا. آواز دونوں کی ہو گئی تھی بلند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ بیٹھے ہیں تو اللہ نے کہا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم. یہ آیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ لکھ دی ہے انہوں نے. روضہ رسول پر بھی جا کر، آج بھی جا کر آواز کو بلند نہیں کرنا، اونچی نعتیں وہاں نہیں پڑھنی، وہاں دھیما دھیما درود شریف پڑھنا ہے ادب کے ساتھ. یہ کام کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. آگے بھی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم زور سے کہو ان کے لیے بات، جیسا کہ تمہارا باز کے لیے زور سے بات کہتا ہے. ایسے نہ کہو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وانتم لا تشعرون. یہ ذرا دونوں جملوں میں فرق سنیں آپ حضرات. دیکھیں جی، ایک ہے نبی سے براہ راست بات کرنا، اس میں فرمایا لا تجہروا لہ بالقول، ایسے اونچی بے تکلف والی باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے. اگر براہ راست بات نبی سے خطاب کر کے کرنی ہو تو یہ ہے ولا تجہروا لہ، بے تکلفی نہ ہو، ادب احترام ہو، اپنا دھیما پن ہو نبی کے سامنے. اور اگر نبی مجلس میں ہو اور آپس میں تم بات کر رہے ہو تو تمہاری آوازوں کو بھی نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ تم نبی کو خطاب کر کے بات نہ کر رہے ہو تب بھی یہی ہے کہ تمہاری آواز
نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. دونوں صورتوں میں فرمایا اونچی نہ بولو نبی کے سامنے. ایک یہ کہ براہ راست خطاب کر کے کوئی بات کرنی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں اے فلانیا یہ کام کر رہے ہیں فلانیا. فرمایا ایسے بے تکلف ہو کر میرے نبی سے بات نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. اللہ نے دھمکی بھی دے دی ہے وہ جو شرک پر دی ہے. شرک کے بارے میں 24ویں پارے میں اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے اعمال میں ضائع کر کے رکھ دوں گا. تو اللہ نے شرک پر سارے اعمال کو ضائع کرنے کا یہ کہا ہے، اور ادھر یہ کہا ہے جیسے مجھے شرک ناپسند ہے ویسے ہی مجھے میرے نبی کی بے ادبی بھی ناپسند ہے. میرے نبی کی کوئی بے ادبی کرے گا تو زندگی بھر کے اس کے اعمال سارے کے سارے میں ضائع کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. نماز پڑھی جی، سردیوں میں وضو کیا اور روزے رکھے گرمیوں میں، جی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اصل ہے دل میں احترام ہے جی، اور دل میں احترام وہ جی آدمی کو کامیاب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ کام مشکل ہے، اطاعت والا کام مشکل ہے. تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے آداب ہیں. آگے پھر دونوں حضرات نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، آوازوں کو آہستہ کر لیا دونوں حضرات ان آیات کے سننے کے بعد. جب ایسا کیا تو اللہ نے تعریف میں اگلی آیات نازل کر دی جن کو ہم انشاءاللہ العزیز دوسرے درس میں پڑھیں گے. دونوں حضرات کی آواز اتنی پست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضرت صدیق اکبر کی آواز سے بھی اونچی تھی، یعنی ویسے بولنے میں بھی اونچی تھی حضرت کی. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے آتے تھے آپ کو کہنا پڑتا تھا اے عمر ذرا دوبارہ بات کرو. اتنی آواز ایسا کر لی. حضرات ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو نبی کی مجلس میں آواز اونچی ہو اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. اور ادھر تو پاکستان میں تو ہیں بھی صحیح اور آواز بھی اونچی ہے. نبی ہر جگہ بھی موجود ہے، عقیدہ بھی یہ ہے اور آواز بھی اونچی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ نبی موجود ہے، آواز بھی اونچی ہے. بھی اگر نبی موجود ہو مجلس میں تم کرسی پہ بیٹھ سکو گے؟ اگر نبی مجلس میں موجود ہو یہ مسجد تم مصلی پہ چڑھ سکو گے؟ اگر نبی موجود ہو مجلس میں تو کیا یہ تم ٹھاٹ باٹ سے یہ گفتگو کر سکو گے؟ قطعاً نہیں. اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ عقیدہ تم رکھتے ہو، حالانکہ عقیدہ یہ ہے اسلام کا کہ ہر جگہ اگر کوئی ذات موجود ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات موجود ہے، اگر تم وہ عقیدہ رکھنے والے ہو تو کم از کم اونچی اونچی تقریریں تو نہ کیا کرو، پھر سپیکر پر تو نہ بولا کرو، تم ہمارے نبی کو تکلیف تو نہ دیا کرو. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے.